اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان پر دہشت گردی کی دفعات کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز گل کے مقدمہ میں ایک ریلی کے دوران تقریر کرتے ہوئے عمران خان نے خاتون جج اور آئی جی اور ڈی آئی جی کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمانڈ دے دی، اس کو پتا تھا کہ ظلم ہوا، اس کے اوپر پتا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل نہیں دی، جس پر حکومت نے عمران خان کے خلاف دیگر دفعات کے ساتھ دہشت گردی کی دفعات بھی لگا دی تھیں۔ عمران خان نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں درخواست جمع کروائی تھی کہ میرے خلاف دہشت گردی کی دفعات ختم کی جائیں، لہذا عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد فیصلہ سنا دیا، جس کے مطابق عدالت نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات ختم کر دیں۔ آئیے اب کو عدالت کے اندر لیے چلتے ہیں، جہاں عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر اور سرکاری وکیل رضوان عباسی ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں۔ عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے کہا کہ کسی بھی تقریر پر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی، حکومت نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے 4 دفعات مزید لگا دیں۔ عدالت نے پراسیکیوٹر سے پوچھا، یہ دہشت گردی اور حقیقی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ صرف دہشت گردی ہوتی ہے۔ پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ دہشت گردی کا مقدمہ صرف دہشت گردی کے لیے ہے جو درج کرایا گیا ہے۔ عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے کہا کہ عمران خان پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس میں تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوئی دفعات شامل نہیں ہیں۔ درخواست ان لوگوں کی طرف سے کیس کی صورت میں درج کرائی ہے جن لوگوں کے لیے تقریر میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا، اس قسم کے زیر سماعت مقدمات پر اگر مداخلت ہو تو کیا دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے؟ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں آئی جی، ڈی آئی جی اور خاتون جج کے خلاف لیگل ایکشن لوں گا۔ رضوان عباسی نے کہا کہ عمران خان کی تقریر پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے، آئی جی اور ڈی آئی جی کے پاس داد رسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے رضوان عباسی سے کہا کہ ایسا کون سا سیاستدان ہے جس نے ایسے الفاظ اپنی تقریروں اور باتوں میں استعمال نہیں کیے ہیں؟ اگر اس طرح مقدمات درج کرنے پر آئیں تو سب کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اب کہہ رہے ہیں کہ تفتیش مکمل ہے، درخواست گزار یعنی عمران خان جے آئی ٹی میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے تھے تو کیا جے آئی ٹی میں کوئی خوف و ہراس پھیلا تھا؟ چیف جسٹس کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے پراسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست گزار یعنی عمران خان اپنی مرضی سے جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے بلکہ عدالتی حکم پر جے آئی ٹی میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے پیش ہو کر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ شہباز گل کے زیر تفتیش مقدمے میں عوامی جلسے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے پراسیکیوٹر سے پوچھا، اگر کوئی شخص زیر تفتیش مقدمے میں مداخلت کرے تو کیا وہ جرم ہے؟ ایک اور سوال پوچھا، کیا درخواست گزار یعنی عمران خان کی تقریر میں کوئی زخمی ہوا؟ تیسرا سوال پوچھا، کیا آئی جی اور ڈی آئی جی پر اس تقریر کا کوئی اثر ہوا ہے؟ پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے چیف جسٹس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ الفاظ جو آئی جی، ڈی آئی جی اور خاتون جج کے متعلق کہے گئے ہیں کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں کہے گئے ہیں بلکہ ایک سابق وزیر اعظم اور شاید مستقبل کے وزیر اعظم کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک تقریر پر اس طرح کی دفعات لگائی جا سکتی ہیں، اب خود بتائیں کیا اس کیس میں یہ دفعات بنتی ہیں جو لگا دی گئی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تقریر کے علاوہ کوئی اور جرم ہے تو عدالت کو آگاہ کرے۔ پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے تقریر پر ہی مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے جلسے میں پولیس افسران اور خاتون جج کے متعلق بات کی ہے، یہ ایسے سیاستدان ہیں جن کا فین کلب بہت زیادہ ہے۔ رضوان عباسی نے مزید کہا کہ درخواست گزار یعنی عمران خان نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، لیگل ایکشن کی بات عدالت میں کہی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ ایک بڑی سیاسی جماعت اور ایک سابق وزیر اعظم کے الفاظ ہیں، اس لیے یہ الفاظ بہت اثر رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس نے پراسیکیوٹر رضوان عباسی سے کہا کہ اب باقی باتوں کو چھوڑ دیں، صرف دہشت گردی پر اپنے دلائل دیں۔
چیف جسٹس نے فیصل رضا عابدی کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فیصل پر دہشت گردی کی 2 دفعات لگائی گئی تھیں، اس کے باوجود وہ عدالت سے رہا ہو گئے تھے۔ اب دہشت گردی پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ کچھ دیر کے لیے محفوظ کر لیا۔ بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دیں اور کہا کہ تقریر کرنے پر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی، جبکہ دیگر دفعات پر کیس جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مقدمے میں جو دیگر دفعات ہیں ان پر کارروائی متعلقہ فورم پر جاری رکھیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔